حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے راستے میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ 2 دن اور 2 راتیں چلتا رہا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وضو کے لیے پریشان ہوا کیونکہ پانی موجود نہیں تھا۔ چاندنی رات تھی کہ اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا، اے ابو اسحاق میرے قریب آئیے۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے سر کے قریب 2 مختلف رنگ کے خوشبودار پھول پڑے ہیں۔ مجھے اس سے بہت تعجب ہوا کہ اس بیابان میں اس کے پاس پھول کہاں سے آئے، حالانکہ یہ ریت پر پڑا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو اسحاق میری وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میری وفات کے وقت اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دیں۔ تو ایک آواز آئی کہ ابھی تیری وفات کے وقت تجھے ابو اسحاق خواص کی زیارت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ ہی ہیں اور میں آپ کا منتظر تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے میرے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواباً کہا کہ میں اپنے گھر والوں میں عزت اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا، وطن سے دوری کی خواہش، تو میں حج کے ارادے سے شہر شمشاد سے نکلا، لیکن 1 ماہ سے یہاں پڑا ہوں اور اب وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نوجوان نے کہا جی ہاں، اور ایک نیک وقت بہن بھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کبھی اپنے گھر والوں کو ملنا بھی پسند کیا یا انہوں نے کبھی تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کی ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں، مگر آج میں ان کی مہک سونگھنا چاہتا تھا تو میرے پاس بہت سے درندے آئے اور یہ خوشبودار پھول لائے اور میرے ساتھ مل کر رونے لگے۔ میں اس نوجوان کے معاملے میں حیران و متفکر تھا کیونکہ وہ میرے دل میں اتر گیا تھا اور میرا دل بھی اس کی طرف مائل ہو چکا تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ نرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر آیا، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار گلدستہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سانپ نے وہ گلدستہ اس نوجوان کے سر کے قریب رکھ دیا اور بڑی فصیح زبان میں بولا، اے ابراہیم اللہ عز و جل کے ولی کے پاس سے لوٹ جا، کیونکہ اللہ عز و جل غیور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری، پھر مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا وہ نوجوان اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ میں اس کے غسل اور دفن کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر اونگ طاری کر دی، نیند کا غلبہ ہو گیا، جس کے غلبے کی وجہ سے میں سو گیا۔ طلوع آفتاب کے وقت مجھے ہوش آیا تو دیکھا میں اسی حالت پر تھا، لیکن اس نوجوان کا کوئی نام و نشان باقی نہ تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال جب حج ادا کر کے شمشاد پہنچا تو چند نقاب پوش عورتیں میرے سامنے آئیں۔ ان میں سب سے آگے ایک لمبے بالوں والی عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل تھی اور وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان تمام عورتوں میں اس کے علاوہ کسی عورت کو اس نوجوان کے مشابہ نہ پایا۔ تو اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو اسحاق میں کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بھائی کے متعلق بتائیے۔ پھر وہ بلند آواز سے رونے لگی، اس کے رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر میں نے اس نوجوان کو
اس کو نوجوان اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا اس نوجوان کے بارے میں۔ اور جب میں اس کے بھائی کی بات فرمائے کی اور اس بات پر پہنچا کہ آج میں ان کی خوشبو سونگنا چاہتا تھا، پر میں اس بات پر پہنچا تو اس عورت نے کہا بھائی جان خوشبو پہنچ گئی، خوشبو پہنچ گئی۔ پھر زمین پر گری اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے ساتھ آنے والی عورتوں نے جمع ہو کر کہا اے ابو اسحاق اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر کے قریب رات تک کھڑا رہا۔ میں نے رات خواب میں اسے ایک سرسبز و شاداب باغ میں دیکھا اور اس کا بھائی بھی اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ دونوں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ